اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، یوں تو ہمارا ہر درس قرآن مجید ہی کا درس ہوتا ہے، لیکن آج کی جس تقریب کے سلسلے میں یہ خصوصی درس پیش خدمت کر رہا ہوں، اس کی اہمیت کے اعتبار سے اسے بھی ایک خصوصیت حاصل ہے۔ دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب میں سال میں کچھ دن ایسے رکھے ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے تہوار کے طور پر مناتی ہیں، لیکن وہ تہوار عام طور پر انسانوں ہی کے متعین کردہ ہوتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہمارے اس تہوار کو ہی حاصل ہے کہ اس کے منانے کی تاکید خود خدا نے کی ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ اسے کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ آج کا درس اسی تہوار کے لیے مختص ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے نو انسان، تو گویا یہ اس درس کی خصوصیت ہمارے ہی لیے نہیں ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں، الناس کو خطاب کیا گیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے کہ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے ایک ایسا ضابطۂ قوانین نازل ہو گیا ہے جو تمہاری نفسیاتی امراض کا علاج ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کے لیے اب خصوصیت آ گئی نوع انسان میں سے ان لوگوں کی جو اس کی صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ منزل انسانیت تک پہنچنے کی رہنمائی کرتا ہے اور سامان نشو و نما اپنے اندر رکھتا ہے۔ کہا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، ان سے کہہ دو کہ اس قسم کے ضابطۂ قوانین کا ملنا محض خدا کے فضل و رحمت کے صدقے میں ہے۔ تم کیا پوری نوع انسانی بھی اگر مل کر کوشش کر دی تو اس ضابطے کی ایک شک کے مثل بھی نہ بنا سکتی۔ اتنا بڑا گراں بہا عطیہ دینے کے بعد فرمایا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، اور اس کے بعد ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تو اس قسم کے عطیہ کے عطا ہونے پر تمہیں چاہیے کہ جشن مسرت مناؤ۔ تو گویا خود خدا نے اس کی تاکید کی ہے اس تقریب کو بطور جشن منانے کے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون۔ تم جس قدر بھی متاع حیات سامان زیست کو جمع کر لو، یہ اس سے بھی زیادہ گراں بہا ہے۔ تو اتنا بڑا گراں بہا عطیہ مل جائے، مفت مل جائے، تو واقعی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے شکریہ کے طور پر ایک جشن منانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے قرآن نازل ہونے کی تقریب۔ مجھے بدرگاہ رب العزت سجدہ شکرانہ ادا کرنا چاہیے، وہ تو میں کیے ہی رہتا ہوں، کہ اس تقریب کو جسے ہم عید کہتے ہیں، جشن نزول قرآن کی اصطلاح سے پکارنے کی ابتدا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ہی کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ الفاظ ہر ایک کی زبان پر ہیں۔ یہ جشن نزول قرآن کی تقریب ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو قرآن کی حقیقتوں کو فراموش کر دیا گیا ہے، اس لیے جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اسے ہم محض رسماً عادتاً منا لیتے ہیں۔ مذہب پرست طبقہ
عید الفطر کو ثواب کی غرض سے مناتا ہے، عوام اسے میٹھی عید بھی کہتے ہیں اور سیویوں کی عید بھی کہتے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے میں نے یہ لفظ زبان پہ میں لایا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں کے جو اب نئے مجتہد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیویاں کھانا بھی بدعت ہے، خلاف سنت ہے۔ میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے ساقی۔ پلاؤ اور مرغا بالکل سنت کے مطابق، غریبوں کی سیویاں خلاف سنت۔ کیا کہے، جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے۔ جب امتیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو ان میں بڑی کثرت سے مجتہد پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اتھارٹی بتائیے، کوئی سند تو دیجیے، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہم نے فرما دیا وہ سند ہے، نہیں مانتے تو پھر کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، سیویوں تک تو اب ہمارے ہاں کے غریبوں کی رسائی مشکل ہو گئی ہوئی ہے۔ مہنگائی نے اتنی کمر توڑ دی کہ اس تہوار پر بھی نہ بڑوں کو سیویاں میسر آتی ہیں، نہ ان کے بچوں کو کھلونے یا کم از کم نئے کپڑے، یہ بھی میسر نہیں آتے۔ اقبال نے تو 60-70 سال پہلے ایک آہ کھینچی تھی اور کہا تھا کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ آج وہ زندہ ہوتا تو معلوم نہیں کس طرح تڑپتا اور کس طرح ہمیں تڑپاتا۔ اس نے اسی عید کے اوپر کہا تھا کہ ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ وہ تو ہماری ہنسی اڑاتا تھا اور ہم یہاں اسلام کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ ان مسائل کو دیکھ کے دنیا کیا کہے گی کہ عورت کو ووٹ کا اول تو حق ہی حاصل نہیں، اگر دینا ہی ہے تو ان کا آدھا ووٹ ہوگا۔ یہ اسلامی نظریات ہم پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال گلہ کیا کسی کا۔ قرآن جو آیا ہے تو ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ یہ خدا کے متعلق کچھ باتیں کرتا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ خود خدا کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا ذکر ہے، لیکن عقل و فکر سے اس پہ غور کرو گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس میں خود تمہارا ذکر ہے۔ کتنی عجیب چیز ہے کہ یہ کتاب عظیم اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں تو خود تمہارا ذکر ہے۔ ذکر کے عربی زبان میں ایک تو وہی معنی ہے جو ہمارے ہاں مروج ہیں، ذکر کسی کا۔ اس اعتبار سے بھی یہ دیکھیے تو کہا یہ گیا ہے کہ قرآن میں خود انسان کا ذکر ہے۔ اقبال نے اس کے متعلق بھی بڑے حسین انداز میں کہا تھا خدا کو مخاطب کر کے کہ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ یہ ترجمان جو ہے یہ ہمارا ترجمان ہے جو خدا نے کہا۔ بڑی عظیم بات ہے۔ انسان کا خود دیکھیے مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ خدا ایک کتاب اور آخری کتاب کہ جس کے بعد ترا کشید و دست از قلم کشید خدا، اور اس میں خود انسان کا ذکر ہے۔ اور ذکر کے دوسرے معنی عربی زبان میں، اور وہ اس سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس کے معنی شرف اور مجد ہوتا ہے، عزت کا مقام ہوتا ہے، کہ قرآن وہ ہے جس میں تمہارا شرف اور مجد اور عزت کا مقام پوشیدہ ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے، یہ ذکر و کم کہنے کے بعد کہا کہ بل اتیناہم بذکرہم فہم